اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے دیکھنا ہے جی جوانب اللغہ والعلوم المتفرعہ من اللسانیات فی اطارها الداخلی. جوانب اللغہ یعنی کہ لینگویج کے مختلف پہلو، اس کے اسپیکٹس. اب دیکھیں جوانب ہے نا، تو جوانب کس کی جمع ہے؟ جانب کی. جانب ہم کہتے ہیں اسپیکٹ کو، پہلو کو، اور جوانب اس کی جمع تو انگلش میں بھی اسپیکٹس، یعنی کہ اسپیکٹس آف لینگویج، کہ لینگویج کے جو پہلو ہیں مختلف. والعلوم المتفرعہ من اللسانیات، اور مختلف علوم من اللسانیات جو کہ لنگوسٹکس سے نکلتے ہیں. یعنی کہ اب دو چیزیں آ گئیں، ایک تو لینگویج کے پہلو اور دوسرے لسانیات کے مختلف علوم، لسانیات سے نکلنے والے علوم. فی اطاری حد داخلی، اطار ہم بولتے ہیں فریم ورک کو. فریم ورک ہم کس کو بولتے ہیں؟ فریم ورک ہم کہتے ہیں بھائی کہ یہ ہمارا کام ہے تو یہ بکھرا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو فلاں فریم ورک میں لے کے آنا ہے. فریم ورک مطلب ہے کہ ہم نے اس کو ایک پراپر، اس کی ہم نے نمبرنگ کرنی ہے یا ایک پراپر وے میں لے کے آنا ہے. ہم اس کو پیراڈائم بھی بولتے ہیں، فریم ورک بھی بولتے ہیں، اور ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک پراپر سرکل میں، ایک پراپر ترتیب میں لے کے آنا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں. لیکن اطار کا لغوی معنی یا اس کا جو ایگزیکٹ میننگ ہوتا ہے انگلش میں وہ ہوتا ہے فریم ورک. داخلی یعنی اس کا جو اندرونی فریم ورک ہے. مطلب کیا ہے اس ہیڈنگ کا، یا یہ جو انہوں نے بنائی ہے ہیڈنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی علم اللغہ میں کے اندر جو مختلف علوم چھپے ہوئے ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے، اور جو لینگویج کے مختلف پہلو ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے. یعنی کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ علم اللغہ ایک براڈر ٹرم ہے، ایک بڑی اصطلاح ہے، ایک مکمل فن کا نام ہے، اور اس کے نیچے اس کی مختلف شاخیں ہیں اور وہ مختلف علوم ہیں. جس طرح ہم نے پڑھا کہ علم اللغہ اوپر سب سے، اور اس سے نیچے نکلتے ہیں علم الاصوات، علم الصرف، علم النحو، علم المعنی، علم الدلالہ. ٹھیک ہے، یہ سارے. تو یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک پراپر فریم ورک کو آپ دیکھیں، اس میں علم اللغہ کو رکھا اور اس سے مختلف علوم، مختلف شاخیں نکل رہی ہیں، اور وہ کیا ہیں وہ ہم نیچے دیکھیں گے. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں لیکن اب الفاظ نئے ہیں. کہ الجوانب التی تدرس فی اللغہ، کہ وہ پہلو، وہ چیزیں جن کی اسٹڈی ہوتی ہے علم اللغہ میں، ہاں، کہ لینگویج میں جن کو پڑھا جاتا ہے، جن کی اسٹڈی ہوتی ہے. یہ مائک آپ کچھ بات کرنے کے لیے آن کر رہے ہیں یا ویسے آن ہو رہا ہے؟ اچھا، کہہ رہے ہیں جی الجوانب التی تدرس فی اللغہ، کہ وہ اسپیکٹس، وہ پہلو جن کا مطالعہ ہوتا ہے لینگویج میں، للتحلیل اللغوی او التقابل اللغوی، لینگویج کی وضاحت کے لیے، او التقابل یا تضاد دیکھنے کے لیے، تقابل کرنے کے لیے، او المقارنۃ اللغویہ یا پھر موازنہ یا مقارنہ کرنے کے لیے. اب یہ مقابلہ کیا ہوتا ہے، تقابل کیا ہوتا ہے، اور مقارنہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے بتا دیا. یہاں پہ تھوڑا سا اور کلیئر کر لیں کہ تقابل کا مطلب ہوتا ہے متضاد نکالنا، تضاد کو دیکھنا دو مختلف چیزوں میں، اور مقارنہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کا موازنہ کرنا، وزن کرنا، اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ سملیرٹیز میں. وَهِيَ بِالْأَسَاس اربعہ ایضا تسمى مستویات اللغہ یا مستویات اللغہ. ہم ان کو لینگویج کی سطحیں بھی کہہ سکتے ہیں. مستوی ہم کہتے ہیں نا لیول کو، سطح کو، کہ یہ چار ہیں، چار بنیادیں ہیں جن کا لینگویج میں مطلب ہے کہ علم اللغہ میں جن کی اسٹڈی ہوتی ہے لینگویج کی تحلیل کے لیے، یا لینگویج کا تقابل کرنے کے لیے، لینگویج کا مقارنہ کرنے کے لیے. یہ چار بنیادیں ہیں اور ان کو مستویات اللغہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ اصوات، اور بنیۃ الکلمہ، بناء الجملہ، اور الدلالہ. الاصوات کیا ہے؟ یہ وہی علم الاصوات ہے جس کو ہم نے فنیٹکس اینڈ فنولوجی پڑھا تھا. اور بنیۃ الکلمہ یہ بناء الکلمہ یعنی کہ مورفولوجی ہے جس کو ہم نے علم الصرف کہا تھا. اور ایک ہے بناء الجملہ جس کو ہم نے سینٹیکس، علم النحو بولا تھا. اور الدلالہ جس کو ہم نے سیمینٹکس بولا تھا،
کہ یہ ہے ہمارے پاس علم المعنی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کہنے آگے آ رہا ہے فالعلوم التي تتفرع من اللسانیات نظرا الى هذه مستویات الاربعہ، کہ یہ جو لینگویج کے علوم ہیں یعنی علم اللسانیات کے پیش نظر یہ آگے اسی طرح 4 سطحوں میں تقسیم ہوتے ہیں. علم اللسانیات کے یہ جو علوم آگے علم اللسانیات کے پیش نظر یہ 4 سطحیں بنتی ہیں، 4 اقسام بنتی ہیں. سب سے پہلے علم الاصوات ہے، فنیٹکس ہے، والصوتیات فنولوجی. اب فنیٹکس اور فنولوجی میں ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے، یہ ہم جب علم الاصوات کو دیکھیں گے اس میں آپ کو بتائیں گے. لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ فنیٹکس میں اسٹڈی ہو رہی ہوتی ہے ساؤنڈ کی پروڈکشن سے لے کے اس کی ٹرانسمیشن تک. فار ایگزامپل مطلب ہے کہ ایسے ساؤنڈ پروڈیوس ہوا، ساؤنڈ کے پیدا ہونے میں یہ مراحل آئے، یہ کام ہوئے، اور پھر آگے سننے والا بندہ تھا اس نے ریسیپشن آف ساؤنڈ کی. مطلب ہے 3 چیزیں آئیں گی، ایک پروڈکشن آف ساؤنڈ، پھر ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ، پھر ریسیپشن آف ساؤنڈ. یعنی کہ ساؤنڈ کا پیدا ہونا، پھر اس کا سفر کرنا، پھر اگلے بندے تک پہنچنا اور اس کا سننا. یہ ہوتا ہے فنیٹکس میں. لیکن جو فنولوجی ہوتا ہے نا، جس کو ہم صوتیات بولتے ہیں عربی میں، اس میں ہم اس ساؤنڈ کی کوالٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوا ہے یہ اونچی آواز تھی، آہستہ آواز تھی، اس کی پچ ہائی تھی، پچ سلو تھی، اس میں ایکو کس لیول کی تھی. ٹھیک ہے، یہ جو ساری ہم کوالٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا یہ جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم فنولوجی کا نام دیتے ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں. اس کے بعد دوسرا علم ہے علم الصرف، اس کا نام مورفولوجی ہے. تیسرا علم النحو ہے جو سینٹیکس ہے. اور اس کے بعد علم الدلالہ یا علم المعنی ہے جس کو ہم سیمینٹکس کہتے ہیں. اس کے بعد پریگمیٹکس ہے یا براغماتیہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہتے ہیں بھائی یہ جو فنولوجی ہے، الصوتیات ہے و علم الاصوات ہے، یتعلقان بالمستوى الاول. جی اچھا، کہتے ہیں جی وَيَتَفَرَّعُ عِلْمُ الْأَصْوَاتِ بِنَفْسِهِ إِلَى 3 علوم. بھائی کہتے ہیں جو فنیٹکس ہے نا، جو علم الاصوات ہے، اس کی 3 اقسام ہیں. 3 اقسام ہیں. آرٹیکولیٹری فنیٹکس جس کو ہم علم الاصوات النطقی کہتے ہیں. نطق آرٹیکولیشن ہوتی ہے. آرٹیکولیشن کا مطلب ہوتا ہے نطق کرنا، یعنی ایک عضو کو، جو آپ کا عضو اعضائے نطق ہے، ایک عضو دوسرے. ایک منٹ اذان ہو رہا. ہاں جی، تو ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ آرٹیکولیشن آف ساؤنڈ ہوتی ہے. آرٹیکولیشن یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے منہ میں اعضائے نطق ہوتے ہیں نا، جس طرح ہماری زبان ہے، دانت ہیں، تالو ہیں، ٹھیک ہے، مسوڑے ہیں، یہ سارے ہیں اعضائے نطق. تو جب ایک عضو جو ہوتا ہے دوسرے عضو کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے. اس عمل کو آرٹیکولیشن آف ساؤنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جس برانچ میں ڈسکس ہوتا ہے وہ علم الاصوات کی ہے، علم الاصوات النطقی، یعنی آرٹیکولیٹری فنیٹکس، یعنی کہ جس میں آرٹیکولیشن آف ساؤنڈ ڈسکس ہوتی ہے. اس کے بعد ہے بھائی علم الاصوات السمعی، یعنی آڈیٹری فنیٹکس. آڈیشن ہم کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلاں پروگرام میں آڈیشن کے لیے گیا تھا، سانگ کے آڈیشن کے لیے. تو آڈیشن کا مطلب ہوتا ہے سماعت کرنا، سننا. تو آڈیٹری فنیٹکس ہمیں ریسیپشن آف ساؤنڈ کے، یعنی ریسیونگ آف ساؤنڈ کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوا ہے، جس کی آرٹیکولیشن ہوئی ہے، وہ اگلے بندے جو سننے والا سامع تھا اس کی کیا کیفیت تھی اس ساؤنڈ کو سنتے وقت، اس کی ریسیپشن کے وقت. یہ اس میں ڈسکس ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اکوسٹک فنیٹکس جس کو ہم علم الاصوات الفزیائی کہتے ہیں. اس میں اس کی کوالٹیز ڈسکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ کوالٹی آف ساؤنڈ کی، جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا لیول کیا تھا، اس کی کوالٹی کیا تھی، اس کی پچ کیا تھی، ٹھیک ہے، اس کی ایج کیا تھی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اکوسٹک فنیٹکس میں ڈسکس ہوتی ہیں. یہ 3 برانچز ہیں فنیٹکس اینڈ فنولوجی کی، یعنی علم الاصوات ایک قسم ہے علم اللغہ کی، اور یہ آگے 3 بڑی اقسام ہیں علم الاصوات کی. اس کے بعد کہتے ہیں جی وَيَتَعَلَّقُ عِلْمُ الصَّرْفِ، یعنی مورفولوجی بالمستوى الثانی ای بنیۃ الکلمہ. کہ مورفولوجی میں ہم کیا کہتے ہیں، ہم اس میں کمپوزیشن آف اے ورڈ کی بات کرتے ہیں کہ ایک جو کلمہ ہے، ایک جو ورڈ ہے وہ کیسے بنتا ہے. وعلم النحو یعنی سینٹیکس یتحدث عن المستوى الثالث ای بناء الجملہ.
यानी कि सेंटेक्स में हम क्या बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ए कम्प्लीट सेंटेंस, यानी कि मुख्तलिफ अल्फाज मिल के एक जुमला कैसे बनाते हैं। और उसके बाद है इल्मुल दलाला, जिसको हम सीमेंटिक्स कहते हैं और इल्मुल माना भी कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि इल्मुल माना या इल्मुल दलाला या जो सीमेंटिक्स है, इसमें हम किसी भी कलीमे का लुग़वी माना, डिक्शनरी मीनिंग पे फोकस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रैग्मेटिक्स कि वल ब्रागमातिया या प्रैग्मेटिक्स, इसमें हम उसका कॉन्टेक्सुअल मीनिंग देखते हैं कि इस लफ्ज़ का या इस जुमले का सियाक़ो सबाक़ के एतबार से क्या माना बन रहा है। ठीक है, तो आगे उन्होंने कह भी दिया कि किलाहुमा यबहसानी हौल अल-मुस्तवर राबे आई अद-दलाला, कि ये जो सीमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स दोनों शाखें हैं ना इल्मुल लुग़ा की, इल्मुल अस्वात की, इल्मुल लुग़ा की, ये जो सीमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स दोनों शाखें हैं, ये दोनों की दोनों दलालत के बारे में, यानी कि कलीमा जो है या जुमला जो है वो मबनी बर दलालत किस चीज़ पे है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करती हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये बड़े अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा।